دوستوں، ہماری کینیڈا کی گھڑی نے 11:30 بجا دی ہیں اور غالباً اس وقت ہندوستان کی گھڑیوں میں رات کے 9 بجا چاہتے ہیں، اور ہم بس چند لمحوں میں لائیو بھی ہو جائیں گے۔ اور لیجئے جناب، ہم لائیو ہو گئے۔ رنگ منچ کینیڈا کی ملٹی کلچرل فخریہ پیشکش آوارگی ود دانش میں آپ سب کا خیر مقدم۔ ساری دنیا میں آباد میرے کرم فرماؤں دوستوں، عزیزوں، شاگردوں اور فینس کو جاوید دانش کا کینیڈین آداب، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے۔ ٹورانٹو کی ایک بھیگی بھیگی صبح ہے، 2 دن سے بارش ہو رہی ہے اور ہمارے گاؤں میں ابھی بھی ہو رہی ہے۔ موسم خزاں کا ہر طرف رنگ بکھیر رہا ہے۔ آپ ہماری اسکرین پہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر رنگ کے پتے اپنا رنگ دکھا رہے ہیں، اور مسکرائیے کہ گھنٹہ بھر کے لیے صحیح آپ جاوید دانش کے ساتھ ہوں گے۔ اکتوبر کا مہینہ ہمارے یہاں کینیڈا میں، بلکہ ساری دنیا میں شاید، مینٹل ہیلتھ منتھ منایا جاتا ہے۔ اگلے 4 ایپیسوڈ ہم ذہنی صحت پر بات کریں گے۔ آج آپ کی ملاقات ایک سنجیدہ سائیکالوجسٹ اینڈ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے ہوگی۔ محترمہ صادقہ ناصر صاحبہ ماہر نفسیات کے ساتھ افسانہ نگار ہیں، 2 کتابوں کی مصنفہ ہیں اور شاعرہ بھی ہیں۔ دماغی صحت کے حوالے سے ان کے مفید مضامین کالموں میں اور ہم لائیو یوٹیوب پہ اور ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں اور اس سے استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ آئیے محترمہ کا استقبال ایک خوبصورت شعر سے کیا جائے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ منزل قریب ہے، کوئی چلے وہیں سے چلے تھے جہاں سے ہم۔ ویلکم ٹو آوارگی ود دانش 157th ایپیسوڈ۔ محترمہ صادقہ ناصر صاحبہ، آداب، مزاج گرامی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ آپ کیسے ہیں یہ بتائیے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہوں، بہت اچھی ہوں، ٹھیک ہے، خوش ہوں۔ زیادہ تر ہمارے اوورسیز مہمان ہوتے ہیں، آپ اوورسیز نہیں ہیں مگر پھر بھی ہم سے تھوڑی سی دوری پہ ہیں، 5 گھنٹے کی دور پہ آٹوا میں آپ تشریف فرما ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری گفت و شنید کا سلسلہ دراز ہو، آئیے آپ کی چند بہت ہی اچھی تصویریں شیئر کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ۔ اور جناب خوش آمدید۔ شکریہ۔ یہاں سے بتائیں صاحب، یہ مینٹل ہیلتھ کا کچھ بتا دیں دوستوں کو، ان کو پتہ چلے کہ ہماری اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ کا مہینہ ہے، اور پورے کینیڈا میں طرح طرح کے اس کے پروگرامز بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارا بھی پروگرام، جیسے کہ میں نے بتایا، کہ اگلے 4 ہفتے 4 کرم فرما ہمارے پروگرام میں آئیں گے، سارے کے سارے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہوں گے۔ آج بھی اس پر بڑی کارآمد باتیں ہوں گی۔ یہ بتائیے صاحب۔ یہ جی میرے والد صاحب ہیں، ماشاء اللہ، جن کے ویژن سے میں سب کچھ کر پائی۔ اچھا، یہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت تصویر ہے، بلکہ اس زمانے کے پاکستان کے فلمی ہیرو والی تصویر ہے یہ۔ جی کیا کرتے تھے والد صاحب؟ میرے والد پاک فضائیہ میں تھے، اس کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ 65 کی وار کے بعد پاک فضائیہ چھوڑ دی تھی، اور تمام فوکس ہماری ایجوکیشن پہ کیا، اور بہت ہی ہمیں ایک بڑا ویژن دیا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ یہ جب کی تصویر ہے جب میں نے پاکستان میں 1983 میں اپنی پہلی جاب ایز اے سائیکالوجسٹ شروع کی تھی۔ واہ، گڈ پکچر۔ یہ لاہور میں ہونے والے ایک مشاعرے کی تصویر ہے۔ میں اپنا کوئی نظم سنا رہی ہوں، پیچھے منیر نیازی صاحب بیٹھے ہوئے، نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، بہت ہی اچھی تصویر۔
یہ اس وقت کی تصویر ہے جب میں نے پاکستان سے 17-18 سال جاب کرنے کے بعد پاکستان چھوڑا اور کینیڈا آنے کا ہمارا پروگرام تھا. یہ واہ لاسٹ پکچر تھی وہاں کی جاب کے دوران کی. گڈ. یہ کینیڈا کی ہی ایک تصویر ہے. یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا, 5 سال قبل کی تصویر ہے, 4 یوں کہہ لیجیے 3-4. ہاں جی, گڈ. یہ بھی لاسٹ پکچر تھی لاہور میں پاکستان چھوڑنے سے پہلے. یہ میری پہلی کتاب ہے جو آپ ٹائٹل تو دیکھ رہے ہیں, 1993 میں یہ میں نے خود سے پبلش کروائی تھی. اور یہ ایک طرح کی ہینڈ بک ہے جس میں اویئرنیس کے مقصد سے ہی یہ لکھی گئی تھی. یہ میری پچھلے سال 2022 میں میری کہانیوں کی یا افسانوں کی پہلی کتاب تھی. جی, افسانوں کا مجموعہ. بات ہوگی. ٹھیک جی. سر یہ بھی ایک یہاں کینیڈا میں ہی ایک پروگرام کی تصویر ہے. اچھا, گڈ. Be happy, it drives people crazy. تو چلیے جناب, بہت اچھی تصویریں, بہت اچھی بات چیت. شکریہ. ہم کافی ہمارے دوست بھی آنا شروع ہو گئے, کمنٹس بھی آنا شروع ہو گئے. اور سب سے پہلے جناب نیاز جیراج پوری بھائی اعظم گڑھ سے, انڈیا سے آداب کہہ رہے ہیں. نیاز بھائی بڑے اچھے شاعر ہیں اور کافی ایکٹیو ہیں. تو جیسے ایسے دوستوں کا کامنٹ آتے جائیں گے میں آپ کو بتاؤں گا. دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ ضرور لکھیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں, تاکہ ہمارے مہمان کو بھی پتہ چلے کہ کہاں سے بات ہو رہی ہے, کون کون دیکھ رہا ہے. رانا شیراز اسلم بھائی ہمارے بڑے اچھے دوست, اور یہ جناب لاہور سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم, آئی ایم رانا شیراز فرام لاہور. تو چلیے یہ نہ کہیے گا کہ آپ نے لاہور چھوڑا تو لوگ بھول گئے. دیکھیے لاہور سے جی بالکل, شکریہ, بہت شکریہ. بہت اچھا, بہت شکریہ. اور جناب آسیہ کبیر صاحبہ نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں, ابھی وہ کمنٹ کریں گی میں بتاؤں گا. اچھا جناب, آج ماشاءاللہ آپ وزادار اور سنجیدہ قلمکار ہیں, 2 کتابوں کی مصنفہ ہیں, مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں, مگر حضور بچپن کتنا شوق اور کہاں گزرا, یہ بتائیے. میری پیدائش تو لاہور کی ہے, اور چونکہ والد فضائیہ میں تھے اس لیے مختلف شہروں میں جانا آنا ہوا. بچپن میرا بہت ہی خوبصورت, پلیزنٹ اور اچھا گزرا, اور جس میں کہا جا سکتا ہے کہ خوب کھیلے دل بھر کے, خوب کھیلے دل بھر کے. اور یعنی ایک پلیزنٹ بچپن کہا جا سکتا ہے جس میں ماں باپ کا پیار, دادا دادی کا پیار, سب کا پیار, اور کھیلنے کے مواقع, سیر و تفریح کے مواقع, گھومنا پھرنا, یہ سب تھا. اور بہت کھیلی ہوں میں, بہت کھیلنے کی شوقین تھی. گڈ. دیکھیے صاحب, آسیہ کبیر صاحبہ نے بتایا کہ نیو یارک سے دیکھ رہی ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, ہماری دوست ہیں, علی ہماری رشتہ دار ہیں علی گڑھ کے حوالے سے. ماشاءاللہ, کہ یہ علی ٹائٹل ان کے ساتھ لگا ہوا ہے. آداب. اور شکیل افروز بھائی ہمارے جوان سال, بہت ہی انرجیٹک جرنلسٹ ہیں, کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں, اور اخبار مشرق کے جرنلسٹ ہیں. عائشہ اسلام صاحبہ دیکھ رہی ہیں ساہیوال پاکستان سے. اچھا جی صاحب, عائشہ, السلام علیکم. بہت اچھا, السلام علیکم. اور شاداب بھائی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں علی گڑھ سے. تو بڑے اچھے دوست آلریڈی شامل ہو چکے ہیں. تو جناب یہ نفسیات کی بھول بھلیوں میں آپ نے کیسے قدم رکھ دیا؟ اور بھی دلچسپ سبجیکٹ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, وائی سائیکالوجی, یہ بتائیے. جی, یہ بالکل ہی ذاتی طور پہ میرا شوق تھا. جس وقت میٹرک کرنے کے بعد کالج میں ایڈمیشن ہوا تو مختلف مضامین سامنے تھے, جس میں 2 میرے پسندیدہ مضامین تھے, فلسفی اینڈ سائیکالوجی. تیسرا والد صاحب کی خواہش پر لیا, پولیٹیکل سائنس, جو کہ بہت ناگواری سے پڑھا, لیکن چونکہ والد صاحب کا یہ خیال تھا کہ تم جرنلزم میں جانا. اس وقت کالجز میں جرنلزم کا مضمون نہیں تھا. تو لیکن میرا ایک خواہش اور ایک دلچسپی تھی, حالانکہ مجھے شاید سائیکالوجی کے بارے میں بھی اس وقت 1974 میں نہیں علم تھا, مگر مجھے جب یہ پتا چلا کہ یہ انسانی دماغ اور بیہیویئر کے بارے میں سکھاتا ہے, تو میں انسسٹ اور مصر ہو گئی کہ مجھے یہی پڑھنا ہے.
Good. اور میں نے اپنے والد صاحب سے وعدہ کیا کہ وہ ان کا خیال تھا کہ لکھو، رائٹر بنو، یہ، مگر میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا وعدہ ہے کہ میں لکھوں گی، لیکن مجھے پہلے سائیکالوجی پڑھنے دیجیے. اور میں نے پھر سائیکالوجی ماسٹرز کیا اور اس کو کنٹینیو کیا آگے، اسپیشلائزیشن بھی. ماسٹرز کے بعد کلینکل سائیکالوجسٹ کے طور پر آپ نے کام کیا. لاہور کی فضا کتنی سازگار تھی، یعنی ورک پلیس کا ماحول کیسا تھا، کچھ بتائیں. 1983 میں جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ جاب شروع کی، ڈائریکٹلی مجھے امیڈیٹلی آفٹر مائی ماسٹرز مجھے گورنمنٹ جاب ملی. اس وقت غالباً جو جاب پہ رکھنے والے تھے ان لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ سائیکالوجسٹ کیا کرتا ہے. بس وہ ایک ویکینسی نکالی اور انہوں نے مجھے ہائر کر لیا. حالات کی سازگاری کا یہ عالم تھا کہ اویئرنیس جو سروس پرووائڈرز تھے ان کے پاس بھی پراپر کوالیفیکیشن، ایجوکیشن اور سکلز نہیں تھے. تو غالباً میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں ایز اے سائیکالوجسٹ یہاں کام کر رہی ہوں، لیکن جن سے کام کروانا ہے، جن کو بتانا ہے، ان کو بھی علم نہیں ہے. تو وہ میرے لیے مشکل تھا ان کو بتانا، سمجھانا. جن لوگوں کے ساتھ میں کام کر رہی تھی، مینٹل ہیلتھ ایشوز کے یا انٹلیکچولی ڈیفیسٹ پیپل، اس وقت ٹرمینالوجی بھی ڈفرینٹ تھی، اب بہت کچھ چینج ہو گیا ہے، تو نہیں علم تھا. تو سب کچھ مجھے ہی کرنا پڑتا تھا. مجھے اپنے آفیسرز کو بھی بتانا پڑتا تھا، سمجھانا پڑتا تھا، سکھانا پڑتا تھا. تو سازگاری نام کی کوئی چیز نہیں تھی. تو ایک چیلنج کے طور پر اس کو جاری رکھا، اور اس میں کافی حد تک مجھے بعد میں فائنلی کامیابی ہوئی کہ جو میں بتانا چاہ رہی ہوں، کرنا چاہ رہی ہوں، وہ کامیاب ہوا. آپ نے بچوں کی نفسیات پر بڑا کام کیا ہے، کافی کام کیا. پہلی کتاب بھی آپ کی اسی موضوع پر ہے. اس کتاب کو کتنی پذیرائی حاصل ہوئی، یا کیا رد عمل تھا کلیگز کا؟ جی، اس کتاب کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی تھی، کیونکہ مجھے کتاب لکھنے کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، نہ شائع کرنے کا، نہ اس کی مارکیٹنگ کا. لیکن جہاں جہاں یہ کتاب گئی، سب سے پہلے تو جہاں میں کام کر رہی تھی وہاں اس کتاب کی مدد سے جب میں نے لکھی تو اس کے بعد ان کو اس بات کا بہت احساس ہوا کہ اس شعبے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ٹریننگ دی جائے. اور اس کتاب کو میرے ڈپارٹمنٹ میں بھی سرکولیٹ کیا گیا، رکھا گیا لائبریریز میں. اور اس کے بعد ہی وہیں ان لوگوں کی سروس پرووائڈرز کی ٹریننگ کا بھی آغاز ہوا. گڈ. یہ کتاب جو ہے بہت ہی یہ کب چھپی تھی یہ کتاب؟ یہ 1993 میں اپنی ہی ذاتی طور پہ میں نے چھاپی تھی، کسی پبلشر سے بھی ہیلپ نہیں لی تھی، خود ہی لکھی. اب جیسے جیسے اتنا یہ جو دور گزرا ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، اس کتاب کی اہمیت بڑھ رہی ہے، خصوصاً ہمارے اردو والوں کے لیے. تو اس کو میری ایک ذاتی مشورہ ہوگا کہ اسے آپ ریختہ پر دہلی بھیج دیں، کہ اگر ان کے یہاں یہ کتاب لگے گی ان کے لائبریری میں تو اس سے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا. کیونکہ آپ کہاں تک اس کو دیتی رہیں گی تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس سے عام اچھا مشورہ ہے. جی، میں اس پہ غور کروں گی. جی، تو ان کو بھیجیے گا. اچھا صاحب، نفسیات کے موضوع پر اردو میں کتابیں ایسے ہی انقا ہیں کہ آپ نے بتایا کہ پہلی کتاب بڑی کامیاب ہوئی، مگر کیا یہ نصاب کا حصہ بنی؟ دراصل اس کتاب کے لکھنے کے بہت جلدی بعد میں کینیڈا آ گئی تھی. تو وہ اردو والا کام اور اس کتاب کو مزید بتانے کا کام وہیں پر رک گیا تھا. یہاں پر آ کر پھر میں نے اس کتاب کی طرف توجہ بھی نہیں دی. اور حقیقت آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ وہاں پہ اردو میں کتابیں اس موضوع پہ نہیں تھی، خاص طور پہ بچوں کی نفسیات اور پریکٹیکل یا جو اپلائیڈ سائیکالوجی میں، کلینکل سائیکالوجی میں، یہ بہت بڑا اہم، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں یہ بہت اہم ہے، لیکن اس وقت اردو میں نہیں تھی. اب مجھے نہیں معلوم، مجھے 25 سال ہو گئے پاکستان چھوڑے ہوئے، لاہور چھوڑے ہوئے. کام ہو رہا ہے، مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ پہلے سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے، لیکن اردو میں لٹریچر ہوگا مگر مجھے نہیں معلوم. تو لیکن یہ ہے کہ اس کتاب کو آگے میں بڑھا سکتی ہوں مزید. اس کو بڑھائیے، اس کو اور زیادہ اس میں چینج کر کے، مگر اس کی سرکولیشن ضروری ہے، اور بیسٹ ہے کہ آپ اسے ریختہ پر بھیجیں. جی شکریہ. اور ہمارے بہت اچھے دوست ہمارے محمد اسامہ صاحبہ دیکھ رہے ہیں انڈیا سے، اڈیشہ سے، اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ سلامت رکھے. آپ بڑا کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی. تو جناب،
آپ پھر کینیڈا آ گئی, جی بالکل. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی, تو یہاں ہمیں ہمیشہ کی طرح میٹر جو ہے کینیڈا کا, کوئی بھی ویسٹ کا جو ہے وہ زیرو سے شروع ہوتا ہے, تو کیا چیلنجز کا سامنا ہوا؟ چیلنجز مجھے باقی زندگی کے جو چیلنجز تو ہوتے ہی ہیں ان کو ایسی اہمیت میں نہیں دیتی, کیونکہ وہ جب آپ تبدیلی لاتے ہیں, چینج کرتے ہیں, ہجرت کرتے ہیں, تو وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا پڑے گا. لیکن جاب کے لحاظ سے مجھے بہت خوش قسمتی کہوں گی کہ مجھے آتے ہی جاب مل گئی تھی, اور اپنے ہی فیلڈ میں منسٹری میں مجھے باقاعدہ جاب کی آفر ہوئی تھی, جو کہ میں نے قبول کی, کیونکہ بہت چیلنجنگ تھی. وہاں پر مجھے آفس ورک میں آفس میں بیٹھ کر کام کرنا پڑتا تھا, لیکن مجھے مزہ آیا, اور میں نے اس ڈائریکٹ سروس کو جو کہ آٹزم کے لیے تھی وہ میں نے قبول کیا, جو کہ بہت چیلنجنگ تھا, لیکن میں نے انجوائے کیا, بہت سیکھا اور اس کو کامیابی کے ساتھ کیا. اور کیونکہ چیلنجز جاب وائز مجھے چیلنج نہیں ہوا, اس لحاظ سے کہ جاب ڈھونڈنے میں یہاں بہت مشکل ہوتی ہے, لیکن مجھ پر یہ ہوا کہ ایک طرح سی ونڈ فال تھی کہ مجھے ایک تقریباً 1 سال کے اندر ہی جاب مل گئی تھی. گڈ. بشرا مسعود صاحبہ دیکھ رہی ہیں, مشہور ہستی ہیں, انہوں نے لکھا نہیں کہاں سے دیکھ رہی ہیں, مجھے پتا ہے یہ دبئی سے دیکھ رہی ہیں, میری کرم فرماؤں میں ہے, دوستوں میں. تھینک یو بشرا صاحبہ. اور جناب ملکہ نسیم باجی ہماری بڑی شاعرہ, بہت اچھی شاعرہ, اور یہ دیکھ رہی ہیں جناب جے پور سے, اور کہہ رہی ہیں دانش بھائی اور ڈاکٹر صاحبہ دونوں کو سلام عرض کرتی ہوں, اور اچھے اور معلوماتی پروگرام کے لیے مبارکباد پیش کرتی ہوں. شکریہ باجی. ملکہ نسیم صاحبہ کو آپ پڑھیے گا, فیس بک پہ بھی ان کی کتنی چیزیں بہت زیادہ ہیں. ویری گڈ پوئٹ. اور میری کرم فرما ہیں باجی ہماری کشف الدجا, ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں, اور جوان نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں, یہ پٹنہ سے دیکھ رہے ہیں, انڈیا. اور آداب, اچھا کشف الدجا فوراً سن لیا صاحب انہوں نے. کشف الدجا آداب عرض کر رہے ہیں, اور دربھنگا متھلا یونیورسٹی دربھنگا سے دیکھ رہے ہیں. بہت ویلکم جی. تو جناب آپ خوش بخت ہیں ایک طرح سے کہ آپ نے تیسری دنیا اور پہلی دنیا دونوں کو دیکھا اور پرکھا. لاہور اور ٹورانٹو دونوں جگہ کا ورک انوائرمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو کیا مختلف لگا دونوں جگہوں میں؟ ورک ان جی بہت سگنیفیکینٹ ڈفرینس تھا. ایک تو ڈیڈیکیشن اور وقت کی پابندی, ویجیلنٹ, ٹرینڈ سٹاف, جس بھی محکمے میں ٹریننگ کا بہت ہے, زور دیا جاتا ہے. وقت کی پابندی ایک بہت ہی ریمارکیبل اور ہم لوگوں کے لیے سبق حاصل کرنے والی چیز ہے. اپنے کام کے ساتھ ڈیڈیکیشن, جو اسائنمنٹ ہے, جیسے میں اپنے ہی شعبے میں آٹزم یا اسپیشل نیڈس میں بات بتا سکتی ہوں کہ ہر ورکر اپنی ڈیوٹی کو بہت ہی ذمہ داری سے نبھاتا ہے. یہاں پر فنڈنگ بہت وافر مقدار میں دی جاتی ہے, جس کا صحیح استعمال ہوتا ہے. جبکہ کمپیریزن ہم اگر کریں اپنے ملکوں سے, تو وہاں پہ دیانتداری سے فنڈز ہی نہیں لگائے جاتے. اگر تھوڑے فنڈز کو بھی دیانتداری سے لگا دیا جائے تو بہت زیادہ ہم تبدیلی یا چینج لا سکتے ہیں. ایک بہت بڑا فرق تھا. تو یہ مجھے بہت ہی اچھا لگا, جس کی وجہ سے ڈیڈیکیٹڈ تو میں پہلے بھی تھی کام میں, لیکن مجھے وہاں مزہ نہیں آتا تھا کہ جو کام کیا جا رہا ہے بس ٹھیک ہے کر رہے ہیں, کوئی بھی نہ تو کسی کو سمجھ آ رہی ہے نہ اپریشیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اپریشیٹ کر دیتے تھے, بہت زیادہ رسپیکٹ بھی ملتی تھی, مگر ان کو خود سمجھ نہیں تھی کہ مینٹل ہیلتھ کا شعبہ کیسا ہے. یہاں پر آ کر جو کوئی کام اچھا کرتا ہے, ڈیڈیکیشن سے کرتا ہے, اس کو سراہا جاتا ہے, اور بہت ایمانداری سے کام کیا جاتا ہے, اور ٹریننگ کی بہت اہمیت ہے یہاں پہ. اچھا صاحب, مشتاق احمد بھائی ہمارے سائنس سچا, قلمی نام ہے ان کا, ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, کرم فرما ہیں, سویڈن اسٹاک ہوم سے دیکھ رہے ہیں. اور مشتاق بھائی سیریسلی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے شہر سے نوبیل پرائز دیا جاتا ہے, تو جاوید دانش کو بھی ایک انعام سائنس سچا دلا کر رہیں گے. یہ ضرور ہونا چاہیے. ہماری دلی بڑے خواہش اچھے ہے. شاعر بھی ہیں اور بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ آدمی ہیں. میری طرف سے السلام علیکم. سلام. احمد اشفاق بھائی ہمارے سینئر بڑے شستہ اور اچھے شاعر, جناب یہ دوحہ قطر سے دیکھ رہے ہیں اور سلام عرض کر رہے ہیں. زین رامیش بھائی ہمارے کرم فرما ہیں,
اور استاد ہیں, باتیں کہہ رہے ہیں, سلام, اور بڑی بامانی گفتگو ہو رہی ہے. وعلیکم السلام. ہزاری باغ, بہار کے پاس ہزاری باغ سے ذکر ہیں. اور جیسے جیسے آتے ہیں آج ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے لوگ سنجیدہ آ رہے ہیں, اور Good. اس کے ساتھ ساتھ لکھ بھی رہے ہیں کہ صاحب کہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے. آپ نے زیادہ تر بچوں کے ساتھ کام کیا ہے, اور لاہور کے بچوں میں اور یہاں کے کینیڈین بچوں میں, یعنی جو افیکٹڈ بچے ہیں, آٹسٹک بچے ہیں, ان دونوں کو ہینڈل کرنے کا تجربہ کیسا رہا؟ دیکھیے, میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ یہاں پر آپ کو اوپر بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور آپ اس ذمہ داریوں سے کوتاہی نہیں کر سکتے. وہاں پر کوتاہی کر لی نہ کر لی کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کسی من حیث القوم بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو نارمل بچے ہیں ان سے کوتاہی ہو جاتی ہے, یہ تو بیچارے. لیکن یہاں پہ ایڈوکیسی ہے کہ اگر آپ کسی بھی بچے کو یا کسی بھی پرابلم میں مبتلا انسان کو نگلیکٹ کرتے ہیں, ڈسیبلٹی ہے یا کوئی بھی ہے, تو وہ آپ ذمہ دار ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. اگر بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہے, یا اس کو چوٹ لگ گئی ہے, یا اس کا کوئی ایسا بیہیویئر ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی ڈاکومنٹیشن ہے, جس سے آپ بہت ذمہ دار ٹھہرائے جاتے ہیں. جبکہ وہاں پر ایسا نہیں تھا. اور اب مجھے نہیں معلوم, سنا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں وہاں کافی اچھا کام ہو رہا ہے, لیکن گورنمنٹ لیول پہ وہی اسی طرح کا حال ہوگا, اور مجھے لگتا بھی ہے کہ ہے. لیکن یہاں پہ لیکن بچے سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں, چاہے لاہور کے آٹزم میں مبتلا بچے ہوں, ڈسیبلٹی میں ہوں یا ہوں, ایک ہی طرح کی پرابلمز ہیں. بس وہ جو ذمہ داری اور ڈیڈیکیشن ہے, اور ان کے لیے گورنمنٹ کی سرپرستی ہے, اس کا فرق ہے. گلرو خان ہماری سوشل ایکٹیوسٹ دوست ہیں, دہلی سے دیکھ رہی ہیں, آپ کو سلام کہہ رہی ہیں. اویس سبلی بھائی لکھنؤ سے دیکھ رہے ہیں, اور آپ کو آداب کہہ رہے ہیں, سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں. اور محمود احمد ہمارے تھیٹر کے دوست ہیں, اور نیو یارک سے دیکھ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم لونگ ہر سروسز ٹو دا موسٹ نوبل پروفیشن. مائی فادر شاہد احمد دہلوی translated a series of child psychology book in early 60s. محمود صاحب جو ہیں یہ شاہد احمد دہلوی صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور جو ساقی پرچہ نکالتے تھے. جی جی بالکل. My hats off to her and you for most informative subject. Thank you. Thank you محمد بھائی. Thank you very much. بہت شکریہ. ہماری بھابھی اور دوست, بہت اچھی گلوکارہ محترمہ فریدہ احمد صاحبہ دیکھ رہی ہیں اسٹاک ہوم سے. ہماری پیاری پیاری صادقہ جی کو بہت سلام, بہت مزہ آ رہا ہے ان کی گفتگو. جی بہت شکریہ فریدہ جی, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. آج عظمیٰ عرفان صاحبہ, آپ جانتی ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور وومن ایشوز پہ بڑا کام کرتی ہیں. صادقہ صاحبہ کی خدمت میں پیار بھرا سلام. اور بہت پیار بھرا وعلیکم السلام. دیکھ رہی ہیں مسز آگر سے. اچھا, فریدہ یاد دلا رہے ہیں کہ سویڈن سے فریدہ بھول نہ جائیں. نہیں صاحب, آپ کا نام ابھی لے نہیں فریدہ جی, بہت بہت شکریہ کہ آپ میرا پروگرام دیکھ رہی ہیں, بہت شکریہ. احسان تابش بھائی آداب کہہ رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں معلومات سے بھرپور گفتگو. ڈاکٹر احسان تابش گیا بہار سے دیکھ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ دوستوں, آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور ہماری آوارگی کے گناہ میں شامل جی. تو اچھا صاحب, آٹزم آج کل ہر ملک میں زیر بحث بہت بڑا معاملہ ہے, بہت کام ہو رہا ہے پوری دنیا میں. میں خود اس کی گلوبل اویئرنیس کے سلسلے میں کوشاں ہوں. جیسا کہ آپ جانتی ہوں گی کہ میرا ایک ڈرامہ ہاں میرا رضی آٹسٹک ہے, اب تک 13 عالمی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. میں اس پہ خود کام کر رہا ہوں. آپ کو آٹسٹک بچوں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ ہے, کچھ اس کے بارے میں بتائیں. جی, میرا پاکستان میں آٹزم کے ساتھ تجربہ نہیں تھا. وہاں پہ مجھے اس وقت آٹزم کی اویئرنیس کو سٹارٹ ہوا تھا جب میں نے پاکستان چھوڑا ہے, تو اکا دکا پرائیویٹ سیکٹر میں, لیکن میرا وہاں آٹزم میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا. لیکن یہاں آتے ہی مجھے جو جاب ملی, مجھے آٹزم میں ہی ملی. ٹریٹمنٹ ٹریننگ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر رن بائی دا منسٹری آف انٹیریو. تو یہ تجربہ میرا بہت چیلنجنگ مگر بہت ہی سکھانے والا تھا. مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور میں نے سیکھا, اور اس میں مجھے سروس کا بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور چیلنج کے ساتھ, اس چیلنج کو میں نے خدا کا شکر ہے کہ میں نے اس کو
پورا کیا. جب پاکستان کے حوالے سے کیا عام پیرنٹس یوں کہیے کہ دیسی والدین یا مسلمان والدین جی کی اویئرنیس کتنی ہے اس آٹزم کے بارے میں؟ جی آج سے جب میں 24 سال پہلے کہوں گی جب میں نے پاکستان چھوڑا نہیں تھی اویئرنیس نہ آٹزم کے بارے میں نہ دوسری ڈسیبلٹیز کے بارے میں نہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. لیکن کام شروع ہو رہا تھا, اسپیشل ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ سے بھی اسٹارٹ ہو رہے تھے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بہت کام ہونا شروع ہو گیا تھا اور ہو رہا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن والدین کے حوالے سے بات ہے تو والدین جو فزیکل بیماریاں ہیں, وہاں کے ریسورسز, وہاں کی پاورٹی, وہاں کی غربت, وہاں کی لیک آف ایجوکیشن, لیک آف اویئرنیس ہر فیلڈ میں کم ہے. تو یہ والا شعبہ تو بالکل ہی نیگلیکٹڈ تھا. جی تو اب کمپیریزن کرتے ہیں ہم یہاں سے تو میرا جو مشاہدہ ہے کہ یہاں پہ والدین کو اویئرنیس ہے. اس کی اویئرنیس کی وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ یہاں کا اسکول سسٹم یا ایجوکیشن سسٹم ہی اس بات کو ارلی آئیڈینٹیفیکیشن میں مددگار ثابت ہوتا ہے کہ اسکول میں اگر بچے کے بیہیویئر کسی بھی پرابلم کی نشاندہی کرتے ہیں تو اسکول سسٹم ہی اس کو آگے آ کر انٹرونشن کے لیے, آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے والدین کی مدد کرتا ہے. اور اگر والدین کو نہیں بھی اویئرنیس تو وہ مل جاتی ہے, وہاں سے پرابلم سولوشن کے راستے نکلتے ہیں. والدین دیسی ہوں یا کینیڈین ہوں, ڈینائل فیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ڈینائل جو پیرنٹس کے یہاں ہے یا رشتہ داروں میں ہے یا پورے سماج میں ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی وہ ڈینائل اس لیے ہے کہ ان جنرل مینٹل ہیلتھ کو ایک سٹگما سمجھا جاتا ہے, کلنکا ٹیکا, کہ اگر کسی فیملی میں کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشو ہے اور بچوں کا ہے یا بڑوں کا ہے تو اس کو سٹگما ہونے کی وجہ سے کانشیسلی اور انکانشیسلی ڈینائی کیا جاتا ہے. کچھ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ یہ ہوگا یا ہے. میرا خیال ہے کہ سوشل سٹگما کی وجہ سے بھی یہ بہت ڈینائل, انٹینشنل ڈینائل آ جاتا ہے. اور یہ ایک میرے ذہن میں ایک بڑی وجہ ہے. اور دوسرے ان کے ریسورسز نہیں ہوتے. یہ بہت فل ٹائم, بہت توجہ لینے والا مرض ہے یا ڈسیبلٹیز ہیں یا پرابلمز ہیں. مینٹل ہیلتھ بہت ڈیفیکلٹ ہے. تو والدین کے پاس نہ تو ٹائم ہے نہ ریسورسز ہیں. پھر سوشل سٹگما کی بات کی ہے, وہ اس وجہ سے شاید ڈینائی کرتے ہوں کہ نہیں لوگوں کو پتہ چل جائے گا ہمارا بچہ یہ ہے, لوگ سمجھیں گے, پھر باقی بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی اینڈ سو فورتھ, کہ اگر فیملی میں یہ ایسے پرابلمس ہیں تو لوگ تو ہماری طرف رخ ہی نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے وہ ڈینائل اور چھپانے کا معاملہ غالباً یہاں بھی موجود ہے لوگوں میں, تھوڑا ہے یہاں بھی, جی کینیڈینز میں بھی ہے, مگر اتنا نہیں ہے, اتنا نہیں ہے کیونکہ اسکول ہی سب کچھ پکڑ لیتا ہے اس چیز کو. جی جی ٹرین کرتا ہے. وہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو باقاعدہ گھر میں پھر بند کر دیتے ہیں, بند کر دیتے کہیں ہیں. نہیں جائے گا, اور کہیں کیونکہ خود محلے کے بچے اویئرنیس نہیں ہے, وہ اس کو تنگ کرتے ہیں, پریشان کرتے ہیں, یا اصل خود بات یہ پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ گھر ہی میں رہے, بدنامی ہوگی. ایک عجیب کشمکش کا معاملہ ہے. حتیٰ کہ یعنی کہ گھر کے لوگ بھی اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, سمجھتے نہیں ہیں. اسد فیصل فاروقی بھائی علی گڑھ یونیورسٹی سے دیکھ رہے ہیں, علی گڑھ سے, اور آپ کو سلام کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بہت اہم موضوع پر گفتگو. شکریہ اسد بھائی. عظمیٰ عرفان صاحبہ کہہ رہے ہیں totally agree, my neighbor is Canadian and it took her 14 years to accept her son is autistic. Lack of resources and government support is scarcely available. ارے یہ عظمیٰ ایک الگ پکچر پیش کر رہی ہیں کہ یہاں بھی مسئلہ ہے. عظمیٰ نے بالکل صحیح پکچر پیش کی. میں یہی بات بتانے والی تھی کہ بہت سی فیسلٹیز یہاں پر بھی فنڈنگ کی وجہ سے کٹ ڈاؤن کی گئی تھی, جس میں جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں عظمیٰ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیے صاحب, میں تو ڈرامہ لکھ سکتا ہوں, اس سے بڑا کام نہیں کر سکتا, تو میں نے وہ ڈرامہ لکھ دیا جو کہ بہت زیادہ اویئرنیس کے لیے یوز ہو رہا ہے ساری دنیا میں. آپ لوگ یعنی پروفیشنل جو ہیں وہ اویئرنیس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں اپنی ذمہ داری کو کہہ سکتی ہوں کہ میں رائٹنگ کرتی ہوں, میرا لکھنے کا کام ہے, تو میں لکھنے کی طرف
میں مینٹل ہیلتھ پہ آرٹیکلس لکھتی ہوں مضامین اور لکھتے ہیں۔ مضامین لکھتی ہوں، اور آگے بھی میرا یہی سلسلہ ہے کہ میں ہر میرا آرٹیکل مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس دینے کے لیے بہت مقصد کو، یعنی ادب برائے یا لکھنا برائے مقصد، اور وہ بھی ایک نوبل کاز کے لیے جو مینٹل ہیلتھ ہے، جو کہ اٹس ویری 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 امپورٹنٹ. تو میں اپنی کوشش کر رہی ہوں، اور امید ہے کہ میں آگے بھی کوشش کرتی رہوں گی، اور سبھی کے لیے یہی ہے کہ سبھی جو اپنے اس فیلڈ میں ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے. جی اچھا، آٹسٹک بچے جو ہیں، بچے عام طور پہ معصوم ہوتے ہیں، مگر کچھ آٹسٹک بچے وائلنٹ بھی ہو جاتے ہیں. ہم نے کچھ ایسے کیسز بھی سنے ہیں، کیونکہ ہماری عظما دانش بھی اسپیشل نیڈ کڈس کے ساتھ اسکول میں پڑھاتی رہی ہیں. تو بیسیکلی وہ جو ڈرامہ ہے وہ عظما کی کوششوں سے، ان کی مدد سے ہم نے لکھا تھا، کیونکہ مجھے اس کی ڈیٹیلز نہیں پتہ تھی آٹزم کی. تو عظما کبھی کبھی ایسے کیسز بھی بتاتی تھی کہ بہت سے بچے وائلنٹ، بلکہ ایک دفعہ وہ گھر آئیں تو ناخن لگا ہوا تھا اور بالکل زخمی ایک اس طرح سے حالت تھی ہاتھ کی. تو پتہ چلا کہ کچھ بچے اتنے وائلنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے ہیں کہ وہ خود کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. ان کو ہیلمٹ پہنا کے رکھا گیا ہے. ایسے بچوں کا کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں آپ؟ جی، یہاں پر جو بڑی امپورٹنٹ اور اچھی بات ہے کہ یہاں پہ سٹاف کو ٹرین کیا جاتا ہے اس وائلنٹ اور اگریسو بیہیویئر کو ہینڈل کرنے اور ڈیل کرنے میں. بڑی انٹینسو ٹریننگ ملتی ہے، جسے آپ مطلب ہے کہ اس میں کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دیز اگریسو بیہیویئرز اور وائلنٹ بیہیویئرز. لیکن اس کے باوجود آپ درست فرما رہے ہیں کہ وائلنٹ بیہیویئر، اگریسو بیہیویئر، سیلف ابیوزو بیہیویئر، آٹزم، چلڈرن ود آٹزم میں ایک نمایاں کیریکٹرسٹکس ہے. تو ہمیں وہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور وہ ٹریننگ کی وجہ سے ہم ان بچوں کو اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کا بھی تحفظ کر سکیں اور بچے کو بھی انجری نہ ہو. لیکن پھر اس کے باوجود انجریز ہوتی ہیں. تو لیکن اس میں جتنا آپ کی انجریز ہوں گی وہ آپ کی انکیپیبلٹی ہے کہ آپ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈیل ود دا چلڈرن. تو ٹریننگ ہماری جو ریفریشر کورس ہر 3 months کے بعد یا 6 months کے بعد ہوتی ہے، وہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے. وہ ویلیڈیٹی اس کی وہ ختم ہو جاتی کہ ٹھیک ہے، آپ کے 3 ماہ ہو گئے ہیں ٹریننگ لیے ہوئے، اب آپ دوبارہ ایلیجیبل ہیں ٹریننگ کے لیے، تب آپ کام کر سکیں گے. تو وہ ٹریننگ ہمیں ہیلپ کرتی ہے. اور سیلف ابیوزو بیہیویئر کو بھی مختلف ٹیکنیکس ہیں جو استعمال کی جاتی ہیں. صاحب، عائشہ اسلام صاحبہ ایک سوال کرنے کی، جاوید صاحب، ویئر آئی کین واچ یور ڈرامہ. تو محترمہ، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہی ہیں. اگر آپ ٹورانٹو سے دیکھ رہی ہیں تو صرف نامنل ٹکٹس کے ساتھ ڈرامہ آپ دیکھ سکتی ہیں. اگر آپ باہر سے دیکھ رہی ہیں تو مجھے ٹکٹ بھیجیے، میں آ کے آپ کو ڈرامہ دکھاؤں. تو آپ میرے فیس بک پیج پہ دیکھ سکتی ہیں ڈرامہ. اب تک 16 یا 15، میرے خیال میں 14 زبان، انٹرنیشنل زبان میں ترجمہ ہو کر لگا ہوا ہے. اور اگر آپ اس فیلڈ کی ہیں تو یو آر فری ٹو یوز دس پلے. سلمان اطہر بھائی ہمارے بڑے اچھے بڑے شاعر، بڑے اچھے دوست، ٹورانٹو سے دیکھ رہے ہیں. اور آپ کو محترمہ صادقہ ناصر کی کینیڈا میں آمد یہاں کے ادبی، فکری و علمی فضا میں تازہ ہوا کا جھونکا ہے. بہت شکریہ میرا جی، سلام پہنچا دیں. نوازش. قبلہ، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں کی ذہنی بلوغت میں بھی کافی مدد کر رہی ہیں. محمد فیروز ہمارے جوان دوست ہیں، یہ کولکتہ سے دیکھ رہے ہیں اور سلام کہہ رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ کے بلاگ کو میں فالو کرتا رہتا ہوں، بہت کارآمد باتیں اس میں ہوتی رہتی ہیں، بڑی چیزیں ملتی ہیں اس میں. اور باڈی مائنڈ ریلیشن شپ پہ ایک بہت ہی تفصیلی اور بڑا اچھا وہ مضمون تھا. کچھ اس کا دوستوں کو بتائیں کہ اب تک تو ہم بچوں کی بات کر رہے تھے، بچوں کے بڑوں کے لیے بھی تھوڑا بہت بتا دیں. جی، یہ بالکل بہت اچھا یہ سوال ہے کہ مائنڈ باڈی ریلیشن شپ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے یکساں طور پہ ہم اس کو استعمال کریں گے لفظ کو، کہ ہمیں اس میں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ذہن یعنی دماغ جو ہے وہ ایک جسمانی اینٹی ہے، جسم ایک اینٹی ہے اور دماغ اس کا حصہ ہے. تو گو کہ وہ اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ جی مختلف ہے، لیکن پھر بھی دونوں بایولوجیکل، کیمیکل اور نیورولوجیکلی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں.
جسمانی صحت ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہے یا ذہن کے افعال کو یا فنکشننگ کو. اسی طرح سے ذہن کے جو اعمال ہیں جو برین کے اندر دماغ ہے یا مائنڈ ہے اس کو متاثر کرتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا جو دماغ ہے جو آپ کے جسم کا حصہ ہے اس کی فعلیات اس کی فنکشننگ آپ کی باڈی پر اثر انداز نہ ہو یا آپ کی باڈی کی جو پرابلمس یا اس کے بایو کیمیکل اور سارا ہے وہ کنیکٹ نہ ہو. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ کا ذہن متاثر ہوتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا ایک سادہ سا جملہ چڑچڑا پن جیسے کہہ لیجیے. ہمیشہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ یہ لگتا ہے کہ چڑچڑا پن ہے اس کو کوئی تکلیف ہونے والی ہے یا بیماری کے بعد کافی عرصے تک ایک شخص بیمار چڑچڑا رہتا ہے گرمپی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جسم اور دماغ مائنڈ کو ہم کہتے ہیں دماغ تو جسم کا حصہ ہے اس کی جو فعلیات ہیں دونوں کی انٹر کنیکٹڈ ہیں. ہیلدی صحت مند جسم صحت مند دماغ کی ضمانت ہے. اسی طرح سے صحت مند ذہن صحت مند جسم کی ضمانت بھی ہے. تو یہ مائنڈ باڈی ریلیشن شپ ہے جس کو والدین کو بچوں کے لیے اور ایون اپنے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مجھے کوئی ذہنی تکلیف ہو رہی ہے میرا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے تو سب سے پہلے میری ریکمنڈیشن یا میری اوپینین یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی باڈی کو چیک کرنا چاہیے. بلڈ پریشر ہارٹ اسٹمک ایوری تھنگ وہ تمام چیزوں کو ہمیں رول آؤٹ کرنا چاہیے کہ کیا کوئی بچے میں یا بڑے میں کوئی جسمانی پرابلم تو نہیں جس کی وجہ سے اس کا بیہیویئر افیکٹ ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی جسم پہ جیسے عام طور پہ کسی اسٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہارٹ اور السر اور دیگر پرابلمس ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی اسٹریس فیکٹر یا کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو تو نہیں ہے جو باڈی کو متاثر کر رہا ہے. کنورژن ری ایکشنز ہیں جس میں ذہنی طور پر ذہنی بیماریاں آپ کے جسم کو بہت بری طرح متاثر کرتی ہیں حتیٰ کہ اسٹریس آپ کے امیون سسٹم کو بھی خراب کرتی ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہے. تو یہ مائنڈ باڈی ریلیشن شپ سمجھانے کی کوشش. جی ڈاکٹر آصف علی خان آصف بھائی ہمارے موریشس سے دیکھ رہے ہیں آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر آصف علی عادل اور ڈاکٹر تاشیانہ کی طرف سے سلام. ڈاکٹر تاشیانہ بھی موریشس سے دیکھ رہی ہیں ان کی اہلیہ ہیں اور دونوں بڑے اچھے دوست ہیں اور پچھلا جو کارنامہ انہوں نے کیا تھا وہ ہمارا یہ ڈرامہ جس کی بات میں کر رہا ہوں آٹزم کی اس کا فرینچ میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا. بہت ہی قابل ہسبینڈ اینڈ وائف. شیراز مشتبہ بھائی دیکھ رہے ہیں ہمارے نیو یارک سے اور ایک بہت اچھا سوال کر رہے ہیں کہ دانش بھائی سلام آپ نے اس پروگرام کا نام آوارگی کیوں رکھا؟ دیکھیے صاحب میں تھیٹر کا آدمی ہوں ہر جواب کے لیے کچھ نہ کچھ وہ ٹکٹ لگتا ہے. آپ پھر بھی یہ سوال کر رہے ہیں میرے بھائی. اس لیے اس کا نام رکھا کہ پہلے تو بات یہ مذاق برطرف کہ آوارگی ہمارے ایک سفر نامے کا نام ہے جس کی وجہ سے جنتا مجھے جانتی ہے اور ویسے لوگ جانتے ہیں خواتین جانتی کہ میں بنیادی طور پہ شریف آدمی ہوں. مگر آوارگی ود دانش ایک متضاد چیز ہے کہ آوارگی چاہتی ہے فریڈم اور دانش جو ہے وہ آپ کو روکے رکھتا ہے کہ صاحب سنبھل کر رہیے. تو ان دونوں کو بیلنس کرنے کے لیے آوارگی ود دانش پروگرام ہے. اگر آپ کے پاس کوئی اچھا عنوان ہو تو بتا دیجئے. 157 ایپیسوڈ پہ ہم ہیں تو ہو سکتا ہے ہم بدل بھی دیں. آصف بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہر ہفتے آپ کا پروگرام دیکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں چاہے سسرال میں ہی کیوں نہ ہو. دیکھیے صاحب دوست ہو تو ایسا کہ سسرال والوں کو بھی پروگرام دکھا رہے ہیں ایسے بہت اور کہہ رہے ہیں کہ عشائیہ لیتے لیتے آپ کا پروگرام سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں. حضور والا یہ آپ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں اس کار خیر کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرماوے. اور دوستوں جیسے جیسے آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں. باتیں ہم مائنڈ باڈی ریلیشن شپ کی کر رہے تھے. دوستوں یہ ہے مینٹل ہیلتھ کا مہینہ کینیڈا میں ہم لوگ منا رہے ہیں. صحت مند دماغ کی جانکاری یا آگاہی کیسے پھیلائی جا سکتی ہے یہ دوستوں کو بتائیں صاحب. جی میری اوپینین میں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس کے لیے ضروری ہے کہ علم نفسیات کو ابتدا میں ہائی اسکولوں سے ہی کمپلسری سبجیکٹ میں شامل کر دینا چاہیے. واہ ویری گڈ. اور
اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایج، بلکہ میں اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہو یا میں اس قابل ہوں تو میں گریڈ 8 سے ہی سائیکالوجی کا سٹارٹ لینے کے لیے ریکمینڈ کروں، جب بچے ٹین ایج میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کو اس سے بھی پہلی بیسکس ضرور بتائیں. بیسکس میں بتا دیا جائے کہ یہ ایک سبجیکٹ ہے جو اس چیز کو اسٹڈی کرتا ہے. کیونکہ مجھے علم ہے کہ جب میں نے اپنا یہ سبجیکٹ شروع کیا تھا تو میں نے اس وقت احساس ہوتا تھا کہ یہ کاش کہ یہ اسکول میں بھی پڑھا ہوتا. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کی یہ ایک اویئرنیس کا ایک بیسٹ طریقہ ہے. دوسرے جو لوگ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور ڈگریاں لیتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اویئرنیس کے لیے اپنی بھرپور کوششیں کریں جس پلیٹ فارم پہ ہیں، چاہے وہ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، کسی منسٹری میں ہیں، رائٹر ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، یا کسی بھی فیلڈ میں ہیں. تو وہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر ورک شاپ، سیمینارز، آگاہی اور تحریریں، ہر شعبے میں وہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کی آگاہی کریں اور اس کی جانکاری دیں کسی بھی طریقے سے، تو ہی اویئرنیس پھیلے گی. اور ٹھیک ہے کہ اب میڈیا اتنا تیز ہو گیا ہے کہ گوگلز پہ آپ جائیں، لیکن گوگلز پہ ہر کوئی اس چیز کو دیکھنے کے لیے نہیں جائے گا. تو اس کا ضروری ہے کہ اسکولوں میں ہی بتانا شروع کر دیا جائے. ہمارے آصف بھائی موریشس سے کہہ رہے ہیں کہ میری ناقص رائے یہ بھی ہے کہ ہر اسکول میں ایک سائیکالوجسٹ ہونے کی ضرورت ہے. بالکل ہے، اور بہت سے اسکولوں میں، کینیڈا میں تو ہے ایسا سسٹم. کینیڈا میں تو ہے، کینیڈا میں تو ہر اسکول میں ہے. جی ہاں، انڈیا میں بھی ہے، مجھے اور پاکستان میں نہیں پتا. جی پاکستان میں اچھے بڑے پرائیویٹ اسکولوں میں تو بھی اب ہونا شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل، یہ بہت ایک خوش آئند آصف قدم بھائی ہے کہہ رہے ہیں ہر اسکول میں ہونا چاہیے، ہر اسکول میں. تو لیکن پبلک اسکول وہاں کی ہم جب بات کرتے ہیں وہ میں نہیں جانتی، کیونکہ وہ میں نے بتا دیا ہے کہ وہاں پر تو نارمل ٹیچر کو رکھنا اور ان کے لیے فنڈنگ مسئلہ ہے. لیکن یہاں کینیڈا میں یہ سہولت موجود ہے. یہ سب عام طور پہ لوگوں میں جو اویئرنیس کا جو بہت بڑا مرحلہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ذہنی مریض کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں. بالکل، یہ بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ ہمیں جو ہماری جس طرح سے دوسری بیماریوں کے لیے ہمیں ایک ہے کہ ہم کسی بیمار کی بیماری کو سمجھیں اور اس کو ڈینائی نہ کریں، کیونکہ ہمارے ہاں تو دوسرے لوگ عام بیمار ہو، تمہیں کیا ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا. تو اسی طرح سے میرا خیال ہے کہ یہ میں تو اس کو ایک غلط رویے کے طور پہ سمجھتی ہوں. تو مینٹل ہیلتھ میں تو اور بھی نیگیٹو رویہ ہے، جیسے کچھ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر کسی میں مینٹل ہیلتھ کے کچھ ایشوز ہیں تو پاگل، کریزی، احمق، بدھو، یہ تمام کے تمام اس انسان کی ذہنی کیفیت کی توہین ہے. تو یہاں پر تو ان لفظوں کو استعمال نہیں کیا جاتا، اور اس پر پابندی بھی ہے کہ کسی کو آپ کریزی، پاگل نہیں کہہ سکتے. ایون لیبلنگ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر آپ کو کچھ علامات نظر آ رہی ہیں بچوں میں یا بڑوں میں تو آپ خود سے اس کو لیبل نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی کانفیڈینشیلٹی کو آپ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو نظر آیا کہ جی یہ بچہ ADHD ہے یا اس میں آٹزم کی، تو آپ ڈائریکٹ اس کے پاس مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کے پاس جائیے. لیکن وہاں بھی تھوڑا سا یہ خیال رکھیں کہ آپ بہت مائنیوٹ اور بہت سٹل قسم کی چیزوں کو جو بہت نارمل ہوتی ہیں اس کو لے کر بھی پریشان نہ ہو جائیں، کہ اس سے بھی مس ڈائگنوسڈ کا ہونے کا خدشہ رہتا ہے. کہ ایک دفعہ مس ڈائگنوسس بچے کے ساتھ یا کسی بڑے کے ساتھ لیبل لگ گیا تو وہ اس کے لیے اس کی ساری پرفارمنس اور اس کی باقیہ زندگی کو خراب کرتا ہے. تو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ our ایٹیٹیوڈ، اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس مریض کے ساتھ یا اس پرابلم میں جو بچہ یا بڑا ہے تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ، کانفیڈینشیلٹی بہت اہم ہے، لیبلنگ بہت اہم ہے کہ ہم ہر چھوٹی چھوٹی بات کو
ہم یہ نہ کہہ دیں کہ وہ اس میں یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں ہوتے. ہم نہیں کہہ سکتے انلیس اینڈ انٹل کہ ہمیں تھوڑا سا صبر کر کے ٹھیک ہے نظر رکھنی چاہیے کہ بچوں کے اور بڑوں کے بیہیویئرس پر، اور اس کے لیے ہمیں رجوع کرنا چاہیے معالجین پر. اور یہاں ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب گھر میں ہوتا ہے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ جو ہے یہ پرابلم نہیں ہے، دوسرا اس کو انسسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہے، تو وہ 1 پیج والی پرابلم آ جاتی ہے. اور یہاں کے کینیڈا میں بھی میں نے دیکھا کہ پیرنٹس کے درمیان بھی ان موضوعات پہ ڈائیورسز ہو جاتی ہیں ڈائیورسز ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اور وہ بلیمنگ ہو جاتی ہے. تو یہ بلیمنگ بھی یہ تمہاری وجہ سے، یہ تمہاری وجہ سے. تو دیز کائنڈز آف تھنگز ہیو ٹو بی شیئرڈ ود دا پیپل. اور ہمارے پروگرام جو آگاہی کے پروگرام ہیں مینٹل ہیلتھ منتھ میں، تو اس میں یہ باتیں بتانی چاہیے کہ پیرنٹس جب ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈیسیجن میکنگ میں ان کا 1 پیج پہ ہونا، تحمل، بردباری، برداشت اور وزڈم اور اپنی شعور کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. سب بہت کچھ باتیں اور بھی ہو جائیں کہ آپ کے افسانوں کا مجموعہ آ چکا ہے پہلے نام کی موت. جی، دوستوں کو اپنے افسانوں کے موضوع کا بھی کچھ بتائیں. یہ میرے جو جتنے بھی یہ افسانے ہیں اس میں سوائے ایک کے یہ سب یہ افسانے کا مجموعہ 1993 میں چھپا تھا، لیکن یہ افسانے لکھے گئے تھے بہت پہلے. جیسے پہلے نام کی موت ایک افسانہ ہے جو کہ میں نے اپنے کالج لائف میں ہی لکھ لیا تھا، جس کا موضوع پہلے نام کی موت میں نے اسی وقت رکھ لیا تھا کہ ایک عورت کی شادی کے بعد شناخت اس کے شوہر سے فوراً ہو جاتی ہے، نام لگ جاتا ہے، نکاح نامے پہ نام چینج کر دیا جاتا ہے، چاہے بعد میں ڈیورس ہو جائے، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جائے، تو وہ نام جو ہے مجھے جو باپ کا نام تھا وہ اس وقت، اب یہاں کی جو کلچر ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا ہے، تو اس میں اس چیز کی شاید اہمیت نہ ہو، لیکن ہم جب اس وقت گرو کر رہے تھے، بڑے ہو رہے تھے، تو ہمیں یہ بات کا احساس ہوا تھا. تو یہ افسانہ میں نے 1976 میں لکھ لیا تھا، جس میں شادی کے بعد عورت کے نام بدلنے کا جو رواج ہے، جس میں اسلامک کانسیپٹ کے مطابق اس میں لڑکی کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا نام چینج کرے. تو لیکن یہ اور لوگوں کو نہیں علم تھا، یا عورتیں بھی بڑے شوق سے نام لکھ لیتی ہیں، رکھ لیتی ہیں. تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح سے ایک عورت پر وہ گزرتی ہے جب اس کا نام چینج ہو جاتا ہے. دوستوں، مختصراً صادقہ ناصر صاحبہ کے افسانے جو ہیں وہ پازیٹیو تھنکنگ اور دیر از آلویز لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دی ٹنل کا پیغام دیتے ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ خود یہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ یہ آئندہ بھی لکھتی رہتی ہیں ایسی ہی چیزیں اور ہماری جانکاری اور اس کے لیے کرتی رہیں گی. آپ محترمہ ذہنی بلوغت اور سکون کی علم بردار ہیں. یہ سکون کیا چیز ہے؟ یہ سکون ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں اثر انداز ہوتی ہیں سکون میں، جس میں جینیٹکس بھی شامل ہے کہ آپ کی جینیٹکس یا وراثت میں، آپ کے برین میں، آپ کے خون میں، آپ کے بلڈ میں کچھ ایسے پرابلمس ٹرانسفر ہوتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، جو آپ کی بے سکونی کا باعث بنتے ہیں، جن کو ہم نہیں جان سکتے کہ عادات اور نسلوں تک چلتی ہیں. تو یہ مینٹل ہیلتھ کے مسائل بھی بہت سے ایسے ہیں جو آگے چلتے ہیں. ایک تو بے سکونی کی وجہ یہ بن جاتی ہے. دوسرے جو ہمارا انوائرمنٹل تھیوری ہے، اس میں ماحول بھی بہت اہم رول ادا کرتا ہے. بہت پہلے میرا ایک آرٹیکل یا لیٹر پبلش ہوا تھا، سائیکولوجیکل پولوشن، کہ ہم پولوشن کرتے ہیں، لیکن جو مینٹل سائیکولوجیکل پولوشن ہے جو ماحول میں بکھری ہوئی ہے، تو وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے، وہ ہماری بے سکونی کا باعث بنتی ہے. تیسری چیز یعنی جس میں فیملی کا جو سارا بنت ہے کہ پیرنٹس کی لڑائی جھگڑے، پیرنٹس کی ڈیورسز، خاندانی جھگڑے، اور والدین کی تربیت کے چائلڈ ریزنگ جو ان کے رویے ہیں، ان کا اس بے سکونی میں بہت ہاتھ ہوتا ہے.
اور اس کو بالکل بھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ والدین کے آپس میں تعلقات کا بھی بچے کی مینٹل ہیلتھ پہ اتنا اثر پڑتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. تو بے سکونی جہاں جینیٹکس میں آتی ہے وہاں ہمارے ماحول میں سے بھی بے سکونی آتی ہے. اب تیسرا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان شعور رکھتا ہے، وہ خود سے اپنے آپ کو کھوجتا ہے اور وہ اس کو خود سے سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے. لیکن ہر ایک کی کیپیبلٹی یہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اس بے سکونی کی وجہ تلاش کر کے اس کو سکون میں لے آئے. تو چند ایک باتیں ہیں جو مجھ سے کسی نے ابھی پچھلے دنوں سوال کیا تھا کہ ہم اس فی زمانہ جھوٹ کیوں نہ بولیں یا نیک نیتی سے کیوں کام کریں، کامیابی ممکن ہی نہیں ہے منافقت کے بغیر. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم جھوٹ اس لیے بولیں کہ ہم اپنے آپ کو بے سکون کیوں کریں، ہم نیک نیتی سے بدنیتی سے کام کیوں کریں، ہم اپنے آپ کو بے سکون کیوں کریں. اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں تو ہماری 90% سکون تو ہمیں خود ہی مل جائے گا. ایک جھوٹ بول کر ہم کتنا خوف زدہ ہوتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم بولتے چلے جاتے ہیں اور بے سکونی ہماری دامنگیر رہتی ہے. ہم نیت سے کام کرتے ہیں، ہمیں ڈر ہی نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ ہم نے تو کسی کو تنگ نہیں کیا، ہم نے کسی کو پریشان نہیں کیا، ہم نے پلان نہیں کیا، ہمیں انٹینشنلی، تو ہم بے سکون نہیں ہوں گے. تو بے سکونی بہت سی جگہوں سے آتی ہے، خود ہماری سیلف میڈ ہوتی ہے، ایک انوائرمنٹ دے رہا ہوتا ہے تو ہم نبرد آزما ہوتے ہیں. تو سٹارٹ ہم اپنے آپ سے لیں کہ ہم نے اپنے لیے بے سکونی سے بچنے کے لیے، سکون میں رہنے کے لیے کیا کرنا ہے. واہ واہ. ابھی کامیابی کی بات ہو رہی تھی، سکسس یعنی کامیابی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ خود کو کامیاب تصور کرتی؟ جی میں بالکل اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتی ہوں کہ الحمدللہ کہ میں جو ویژن تھا میرا، جیسے میرا لکھنے، یعنی جو کچھ بھی میں نے کرنا چاہا وہ بے شک لیٹ میں اس میں کامیاب ہوئی، لیکن ہوتی چلی گئی. اور اس میں یہی تھا کہ پرائیورٹیز اور گول، آپ اپنے امیڈیٹ گولز کو سم ٹائمز نظر انداز کرنا پڑتا ہے، اس کو بھلانا پڑتا ہے کہ آپ لانگ ٹرم گولز پر آپ فوکس رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ زندگی کی وہ ذمہ داریاں بھی نبھاتے جائیں جو شارٹ ٹرم پلیجر دے رہی ہیں، لیکن لانگ ٹرم پلیجر کی طرف آپ اگر جاتے ہیں اور سوچتے ہیں اور آپ کی نگاہ اس طرف ہے تو آپ کامیاب ضرور ہوتے ہیں. وہی کہ نیک نیتی، کنسسٹنٹ، پرسسٹنٹ آپ کے رویے ہیں اور نیک نیتیں ہیں کہ ہم آپ اپنے لیے کوشش کرتے رہیں، نیک نیتی سے ضرور کامیاب ہوتے ہیں. اور میں بہت حد تک کامیاب سمجھتی ہوں اپنے آپ کو. واہ مبارک. تھینک یو. عائشہ اسلام صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ واٹ اے بیوٹیفل میسج، اور ہمارے آصف بھائی موریشس سے کہہ رہے ہیں بہت عالمانہ اور حکیمانہ گفتگو چل رہی. ہماری جی ایک اور انٹری ہوئی ہے، سائمہ خان صاحبہ ہماری بڑی اچھی دوست ہیں اور یہ لاہور سے دیکھ رہی ہیں اور مبارکباد کہہ رہی ہیں. اور سائمہ خان بھی ہمارے ساقی کے شاہد احمد دہلوی صاحب کی صاحبزادی. خوب. مشتاق بھائی کہہ رہے ہیں کہ عمدہ پروگرام اور مکالمہ. شکریہ حضور. شکریہ عمر. تو حضور زندگی کی کوئی گلہ، اینی ریگریٹس؟ زندگی سے مجھے گلہ اس طرح نہیں ہے کہ زندگی یوں ہی ہوتی ہے. آپ نے اگر گلے کرنے ہیں تو آپ اپنے مقاصد سے ہٹ جائیں گے. گلہ کرنے کی ضرورت، ہم خود تو پیدا نہیں ہوئے، کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو اپنے لیے کامیابی کا راستہ خود تعین کرتے ہیں. گلہ خود سے کرنا چاہیے کہ ہم نے ان چیزوں پہ، ان مقاصد پہ گول نظر نہیں رکھی. یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں اور یہی لوگ یعنی اس کائنات میں جو بھی پیدا ہوئے ہیں دوسرے لوگ، ان کے بھی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں زندگی کی کسی بات پہ گلہ کرنا چاہیے. اپنی غلطیوں کو، تاہیوں کو دیکھ کر ہمیں درست کر کے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. گلہ کرنے سے آپ کے مقاصد حاصل کرنے میں تو کوئی کامیابی نہیں ہوگی. بلیمنگ، وائننگ، ہر وقت یہ روتے رہنا کہ مجھے چونکہ یہ موقع نہیں ملا تو میں نے یوں نہیں کیا. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت سی پرابلمز کے باوجود. واہ صاحب واہ. آصف بھائی کیونکہ سسرال میں بیٹھے ہیں، کھانا اچھا کھا رہے ہیں، پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو دماغ بھی بہت اچھا چل رہا ہے.
بڑا خوبصورت شعر انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ زندگی سے یہی گلا ہے مجھے، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے. بھائی واہ، بہت اچھے، شکریہ صاحب. نواز بہت اچھا. احمد فراز کا بڑا جی مشہور بہت اچھا شعر. اور کولکاتہ سے ہمارے محمد صالحین بھائی نے انٹری لی ہے، اور محمد صالحین مزاح نگار ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں، اور ہمارے کرم فرما ہیں. میری ڈراموں کی کتاب ہجرت کے تماشے کا انہوں نے پوری کتاب کو بنگلہ میں ترجمہ کیا ہے، اور بنگلہ میں وہ کتاب چھپ چکی ہے. بہت یہ جو ڈرامہ ہے اس کو بنگلہ میں محمد صالحین نے ترجمہ کیا ہے، تو میں ان کا مشکور و مقروض ہوں، اچھے دوستوں میں ہیں. تو جناب وقت ہوا چاہتا ہے، ہم لوگوں نے ساری باتیں کی، افسانے پہ بھی بات ہو گئی، آپ نے زندگی کے رموز بھی مجھے بتائے، ذہنی بلوغت کے بارے میں بھی مجھے آگاہ کیا. نظمیں آپ سے سننا رہ گئیں، اگر یاد ہو یا سامنے ہو تو ایک نظم بھی سنا دیں. آپ ماشاءاللہ شاعرہ بھی ہیں. نظم کے بارے میں ابھی چونکہ میں اپنے آپ کو شاعر یا شاعرہ نہیں کہتی، جو خیالات ہوتے ہیں اس کو نثری طور پر میں لکھتی جاتی ہوں، اور وہ اس کو آپ نظم کہہ لیں، شاعری کہہ لیں، خیالات کو بغیر کسی اس کے تبدیلی کے یا چینج کے میں اس کو لکھتی رہتی ہوں. تو اس کو مجھے شاعر کہنے میں اپنے آپ کو اتنا وہ تھوڑی سی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ میں شاعر تو نہیں ہوں، لیکن میں شاید یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا اچھا ڈنر کروا رہی. اس کے بعد دیکھیے میں آپ کو شاعر کا وہ لیبل لگا دیتا ہوں، آپ شاعرہ ہیں، بہت بڑی شاعرہ ہیں. نہیں، وہ میں اس وقت شاید میں اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ میں اپنی کوئی نظم پیش کر سکوں، کیونکہ میرا اگر فوکس اسی دوستوں پر تھا. اگر آپ فیس بک پہ دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، صادقہ صاحبہ اپنی کالمز کے ساتھ ساتھ اپنی شاعری بھی، نظمیں بھی لگاتی رہتی ہیں. تو منہ کا مزہ بدلنے کے لیے ان کی نظمیں بھی پڑھا کیجیے، مگر یہ ٹھیک کہہ رہی کہ سنجیدگی سے ان کے کالمز کو پڑھا کیجیے جو ذہنی بلوغت پر بہت ہی اچھے مضامین ہوتے ہیں. تو محترمہ صادقہ ناصر دوست حضرات ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. سروت خان ہماری بڑی اچھی دوست ہیں، اور ادے پور سے راجستھان انڈیا سے دیکھ رہی ہیں. بہت سوشل ورک بھی بہت کرتی ہیں، بڑے اچھے تجربے کرتی ہیں اردو کے لیے، اردو کی تعلیم کے لیے، اور اردو نان اردو والوں میں پھیلانے کا بڑا کام کر رہی ہیں. تو سروت صاحبہ بہت بہت شکریہ. ادے پور سے جہاں دیکھ رہی ہیں. اچھا صاحب، محترمہ صادقہ ناصر صاحبہ، آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. آپ نے نہ صرف اپنا قیمتی وقت دیا بلکہ بڑی مفید جانکاری بھی فراہم کی. اور دوستوں آپ سب کا بھی فردن فردن شکریہ. ہر شنبہ کی شب، سیٹرڈیز ہماری صبح، آپ کی رات. آپ نہ صرف ہماری آوارگی کو وقار بخشتے ہیں بلکہ اپنی دوستی کا بھرم بھی رکھتے ہیں. اپنے دوستوں اور اردو کے تازہ دم شہ سواروں کو آوارگی پہ راغب کیا کریں. اور ہمارے دوست جو آوارگی کا مطلب پوچھ رہے تھے، وہ بھی ان کو بھی ہے کہ صاحب اب تو آپ قائل ہو گئے ہوں گے ہماری آوارگی سے، تو آپ اور نئے دوستوں کو لے کر نیکسٹ ٹائم آئیں. تو تازہ دم شہ سواروں کو بھی آوارگی پہ راغب کیا کریں، اور ساتھ ہی ہماری یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کرنے کا ہنر بھی بتایا کریں کہ دل سے دل کو راہ اور چراغ سے چراغ تا دیر روشن رہا کرتا ہے. اگلے ہفتے اکتوبر 14، 2023 ہماری مایہ ناز مہمان ہوں گی لکھنؤ کی کلینکل سائیکالوجسٹ محترمہ فہیمہ راشد صاحبہ. تو مینٹل ہیلتھ کا مہینہ کی یہ دوسری کڑی ہوگی، ضرور استفادہ کریں. اور جناب اب تو جاتے ہیں بتکدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا. بہت شکریہ جاوید دانش صاحب کہ آپ نے مجھے اتنا اس قابل سمجھا اور اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا. آپ کا بہت شکریہ، اور دیکھنے والوں کا بھی شکریہ کہ وہ میرا مقصد تھا کہ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بڑی اپنے اچھی بات خیالات کا اظہار کیجیے. کروں. شکریہ بہت بہت. یہ صاحب اس کو ذرا سا میں دوستوں نوازش کرم خوش باش. بہت بہت شکریہ. جی جناب.
تو بتائیں. یہ جی بالکل ہو گیا آپ کا. یہ اب میں نے کلوز کر دیا. تو جی بہت اچھا پروگرام ہوا صاحب, مبارک ہو, بہت ہی آپ اچھا. کو بھی مبارک ہو. اور آپ کی آپ کو کیسا لگا؟ سوالات جو تھے میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی اچھے تھے. اس موقع کے مطابق بہت اچھے تھے. اور پبلک کی involved ہوئی. جوابات کے لیے میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کا ہاں فیڈ بہت بیک. اچھے, ہاں بہت اچھے, بہت ہی اچھے جواب, کیونکہ پبلک کے کمنٹ سے پتہ